هذا التوحيد الخالص اور یہ توحید خالص إليه الأنبياء جس کی طرف انبیاء نے دعوت دی بالعبادة کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، شهادة أن لا یہی لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی و مفہوم ہے، اللہ کا فرمان ہے تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ، معبود تو صرف وہی اکیلا ہے، بس تم سب صرف میرا ہی ڈر رکھو، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے، کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو؟ تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں، اب جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پیش آئے تو اسی کی طرف نالہ و فریاد کرتے ہو، اور جہاں اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں۔ اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو، آخرکار تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا۔ اس گواہی کے پائے جانے کے ساتھ اس بات کی گواہی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس سے کامیابی و نجات حاصل ہوتی ہے، بئی طور کہ آپ کا حکم مانا جائے، آپ کی خبر کی تصدیق کی جائے اور آپ کی ہی لائی ہوئی شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے مبعوث کیا کہ آپ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں اور گمراہی سے نکال کر ہدایت میں لائیں۔ اللہ کا فرمان ہے ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے نبی یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ مومنوں تمہارا رب تمہیں بڑے فضل کی بشارت سناتا ہے، اس کا فرمان ہے اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور فرمایا اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ بلا شبہ ایمان کئی ارکان پر مبنی ہے، ان کی وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے کی ہے تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، یوم آخرت پر اور تقدیر کے اچھی اور بری ہونے پر۔ اسی طرح اپنے ارکان اسلام کو اس قول میں بیان فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا۔ نماز شہادتین کے بعد اسلام کے عظیم ترین ارکان میں سے ہے، یہ وہ عمل ہے جو اسلام پر دلالت کرتا ہے اور یہ انسان اور اس کے رب کے بیچ کا رشتہ ہے۔ اس کے اندر بندہ اپنے معبود اور خالق سے سرگوشی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ اور اللہ سبحانہ نے فرمایا نماز کو قائم کریں آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی، یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ اور فرمایا اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہ کریں گے۔ جہاں تک زکوٰۃ کی بات ہے تو یہ مال کے تھوڑے حصے کو نکال کر ہوتی ہے اللہ کی رضا جوئی اور فقیروں کی دلجوئی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی اور فقیروں کی دلجوئی کے لیے، اور ان عام منافع میں حصہ داری نبھا کر جن کا ذکر زکوٰۃ کے مصارف میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور فرمایا اللہ عز و جل نے نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرمانبرداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح
كما أن اسی طرح اس دین کے ارکان میں سے ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور پانچواں رکن اللہ کے حرمت والے گھر کا حج ہے، اس کے لیے جو استطاعت رکھتا ہو۔ اللہ جل وعلا کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہو اس گھر کا حج فرض کر دیا گیا ہے، اور فرمایا حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، وہ سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور کوئی گناہ یا فسق کا کام نہیں کیا تو اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح لوٹا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ اے مومنو، ہمیں حج کے مناسک میں اپنے نبی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، بلکہ ہمیں اپنی تمام عبادتوں میں ان کی پیروی کرنے اور ان کے طریقے اور راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ نے اسی پر اپنی محبت مرتب کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی پر اپنی محبت مرتب کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور اللہ سبحانہ نے فرمایا، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامل ترین اخلاق اور افضل ترین آداب سے آراستہ تھے، جیسا کہ آپ کے رب نے اپنے اس قول سے آپ کا وصف بیان کیا، اور بے شک تو بہت بڑے یعنی عمدہ اخلاق پر ہے، اور فرمایا اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کا اخلاق بیان کیا تو فرمایا قرآن آپ کا اخلاق تھا۔ اسلام کی حقیقی تصویر اعلیٰ اخلاق اور بہتر سلوک و برتاؤ پر مشتمل ہے۔ آج مخلوقات کو اپنے مالی معاملات، اقتصادی و سیاسی نظام، علمی مناہج اور بحث و تحقیق کے طریقوں میں اخلاق پر اعتماد کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ کوئی بھی امت دلوں میں اخلاق کا بیج بوئے بغیر سال شہری تیار نہیں کر سکتی۔ پتہ چلا کہ اخلاق حقوق کی حفاظت کرتا ہے، افراد اور معاشروں کو کامل ترین منہج پر قائم رکھتا ہے۔ دنیا کو زندگی کے تمام میدانوں میں اخلاقی معیاروں پر اعتماد کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اخلاق کی بنیادوں کو مؤکد کرتا ہے، جس میں کہ آپ نے دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے سے منع فرمایا۔ آپ نے کہا، بلا شبہ تمہارے خون، مال اور آبرو تم پر حرام ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ اور یہ اے مومنو اس دین اسلام کے محاسن میں سے ایک ہے جو اخلاق فاضلانہ پر ابھارنے کے لیے آیا ہے۔ صحیحین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں۔ جس سے دین اسلام کا فضل، اس کی شریعت کا کمال اور اس کے مقاصد کی بلندی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ دین مصالح کی حفاظت کرتا ہے اور مفاسد کو ختم کرتا ہے، اور کائنات کی تعمیر اور مخلوقات کو نفع پہنچانے کی دعوت دیتا ہے۔
مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ اور آپس میں محبت کو رحمت کے اصول مقرر کرتا ہے، ونشر الرحمة والمودة خیر، احسان، خرچ اور سخاوت پر ابھارتا ہے، نشر الخير والمعروف اور کسی بھی انسان پر ظلم کرنے سے باز رہنے اور سرکشی چھوڑنے کو کہتا ہے۔ من الناس وترك العدوان اسی عليه لیے امت مسلمہ ولقد كانت ایک امت ہے الإسلام جو کتاب و سنت پر اعتماد کرتے ہوئے تجتمع على خواہشات معتمدة على الكتاب اور بدعتوں سے دور، بعيدة لڑائی اور عداوت سے بلند، سامية عن وہ ہدایت پر اکٹھی ہوتی ہے تتجه جو ایک رب کی طرف متوجہ ہوتی ہے وتتبع نبيا واحدا عليه اور ایک نبی کی پیروی کرتی ہے اور ایک کتاب سے ہدایت حاصل کرتی ہے، اور وہ کتاب قرآن ہے، ایک ہی رخ ہو کر نماز پڑھتی ہے اور وہ کعبہ ہے، اور ایک ہی گھر کا حج کرتی ہے اور ایک ہی عبادت ادا کرتی ہے، آپس میں عدل و رحمت اور باہمی تعاون کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے۔ اخلاق کی جن چیزوں پر شریعت نے ابھارا ہے ان میں خوبصورت باتوں اور اچھے الفاظ کا انتخاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، اور اللہ نے فرمایا اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور شریعت جو کچھ لے کر آئی اس میں باتوں میں سچائی اختیار کرنے کی ترغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، اسی طرح عہد و پیمان کی پاسداری کا حکم لے کر آئی۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو عہد و پیما پورے کرو، اور فرمایا اور وعدے پورے کرو کیونکہ قول و قرار کی بات پرس ہونے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے والدین، قرابت داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ سلوک و احسان کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کے ساتھی سے اور راہ کے مسافر سے اور ان سے جن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں، یعنی قنیزوں غلام سے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور والدین کے حق میں فرمایا ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسے ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ اور میاں بیوی کے بیچ حسن معاشرت کا حکم دیا، فرمایا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو، وہ تم انہیں ناپسند کرو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے۔ عرفہ میں آپ کے خطبے میں سے یہ بھی تھا تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو، بلکہ شریعت نے مخلوق پر احسان کرنے اور ان کے درمیان انصاف کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو، اور اللہ جل جلالہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے۔ اور اللہ نے دھوکہ دھڑی اور گھٹا بڑھا کر تولنے سے منع کیا، فرمایا اور ناپ تول پوری پوری کرو انصاف کے ساتھ، امانت کی حفاظت اور انہیں ان کے حقدار تک لوٹانے کا حکم دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو۔ اللہ نے اپنے اس قول سے مومنوں کی تعریف کی، فرمایا جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اہل ایثار کی تعریف کی اور کہا بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، وہ خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو، بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب اور بامراد ہے۔ خیر کی راہ میں صدقات کرنے والوں اور خرچ کرنے والوں کی تعریف کی، فرمایا جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور جو تم خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ اخلاق فاضلہ والوں کے ثواب کے سلسلے میں اے مسلمان قرآن حکیم کی آیتوں کے چند نمونے ملاحظہ کرو۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو لوگ آسانی میں سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک کاروں سے محبت کرتا ہے۔ مسلمانوں، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہے تاکہ اپنے فضل سے بندوں کے گناہوں سے درگزر کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، مگر ان لوگوں کے لیے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ اور اللہ عز و جل نے فرمایا، ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں۔ اے مسلمانوں، آپ کا یہ دن توبہ کے موسموں اور مغفرت کے مقامات میں سے ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن سے زیادہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے کسی اور دن آزاد نہیں کرتا۔ وہ قریب ہوتا ہے اور پھر ان کے ذریعے فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ ایسا کیسے نہ ہو، اور یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ نے اپنی یہ آیت نازل فرمائی، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ اسی جگہ اخلاق مکمل ہو گئے اور عالی فضائل اور پاکیزہ محاسن پر مشتمل شریعت پوری ہو گئی۔ مسلمان، اس کے نمونے سورہ حجرات میں دیکھو، جہاں کہ اللہ نے افواہوں کی تصدیق کرنے سے منع کیا، دو لڑنے والوں میں صلح کرانے اور باغی کو حق کی طرف لوٹانے کا حکم دیا، مخلوق کا مذاق اڑانے، برے القاب سے پکارنے، بدگمانی، تجسس، چغل خوری اور تکبر سے منع کیا۔ پورے عالم کو دعوت ہے کہ قرآن کریم کا مراجعہ کرے تاکہ اخلاق کے بلند درجات سے واقف ہو، جیسا کہ اللہ سبحانہ نے فرمایا، یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے۔ اسی لیے عرفہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں تھا، میں نے تمہارے بیچ ایک ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اسے مضبوط تھامے رہے تو اس کے بعد گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اور کتاب اللہ نے جس چیز کی طرف دعوت دی وہ ہے مسلمانوں کا اتحاد، مکر فریب اور خیانت سے بچنا، اور جو خائن اور ظالم گزر چکے ان کے انجام سے عبرت و نصیحت پکڑنا۔ مالی معاملات میں اسلامی ضوابط و اخلاق کی رعایت سے تجارت بڑھتی ہے، اقتصاد ترقی کرتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے آپسی اعتماد پر مبنی ہوتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے دھوکہ دھڑی، سود خوری، باطل طریقے سے دوسرے کے مال کو کھانے، خرید و فروخت کی مجہول شکلوں اور جوا کو حرام قرار دیا، اور اللہ نے حقوق کو لکھنے کا حکم دیا، اور ان چیزوں میں سے جن کا شریعت نے حکم دیا ہے اور جن کا اخلاق سے تعلق ہے حکمرانوں کی اطاعت ہے، اور اس کی وجہ عام نظام کے تحفظ میں اس اطاعت کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ اس لیے امت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا التزام کرے اور اپنے رہنما اور حکمرانوں کے جھنڈے تلے لڑائی جھگڑوں سے دور ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے، مخالفتوں سے رکتے ہوئے، بھلائی کا حکم دیتے ہوئے اور برائی سے روکتے ہوئے اکٹھی ہو۔
آمرة بالمعروف اور اس طرح ناهية عن المنكر لوگوں کے لیے نکالی گئی سب سے بہتر امت ہو جائے. خير أمة أخرجت اور یوں اللہ نے جس غلبہ، وتنال ما رزق، وعد الله خیر به اور اتحاد کا وعدہ فرمایا ہے اس سے سرفراز ہو جائے. والاجتماع فتنوں کی گندگیوں اور اس کے دعات سے دور رہے، چاہے وہ فتنہ گر جتنا رنگ بدلیں اور اپنے حالات بدلتے رہیں. عباد الله اگر اخلاق کا تحفظ دنیا کے تمام حصوں میں مطلوب ہے تو اس سرزمین پر اس کا تحفظ زیادہ ضروری ہے. البقاع آكد یہ اخلاق فاضلانہ نہیں کہ حج کے موسم کو نعروں اور مظاہروں کی جگہ یا فرقہ بندیوں اور گروہ بازیوں کی دعوت کا مقام بنایا جائے، أو الدعوة إلى جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے خطبہ میں تاکیدی طور پر فرمایا کہ جاہلیت کی تمام چیزیں في خطبة میرے عرفة دونوں پاؤں تلے رکھی ہوئی ہیں. كل شيء من أمر الجاهلية موضوع. اے سارے کا سارا عالم، أيها العالم بلا شبہ اخلاق کا التزام إن التزام زندگی کے الأخلاق سب سے اچھے راستے وأحسن سبل اور کریمانہ زندگی مہیا کرتا ہے. فيا قادة الأمة اس لیے اے امت کے رہنماؤں، شریعت کے علماء، اے ذمہ داروں، يا أيها المربون اے فاضل مربی حضرات، اے والدین اور اے صحافیوں، يا أيها الإعلام ہم سب کے سب مدعو ہیں کہ اخلاق کا موضوع جس اہمیت کا حامل ہے وہ اہمیت اسے دیں. الأخلاق ما اور ہماری ذمہ داری ہے کہ نفسوں کو اللہ کے خوف کا شعور دلا کر عليه اور قرآن کریم سے جوڑ کر تستشعر اور اخلاق کی پاسداری کی صورت میں وترتبط دنیا و آخرت میں حسن خاتمہ کی امید دلا کر اخلاق پر ان کی تربیت کریں. دنيا وآخرة عند تمسك اللہ کے حرمت والے گھر کے حاجیوں، حجاج بيت الله الحرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ میں خطبہ دینے کے بعد صلى الله عليه وسلم بلال کو حکم دیا کہ اذان دیں اور اقامت کہیں. فأذن پھر آپ نے ظہر کی 2 رکعت نماز ادا کی، الظهر مقصورة الركعتين پھر عصر کی 2 رکعت قصر نماز ادا کی، قام فصلى العصر پھر عرفہ میں اپنی اونٹنی پر وقوف کیا، ثم وقف في اللہ کو یاد کرتے رہے اور اس سے دعائیں کرتے رہے يذكر الله جل یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. حتى پھر آپ مزدلفہ گئے. الشمس آپ اپنے صحابہ کو رفق و نرمی کی وصیت کرتے اور کہتے، يوصي أصحابه اے لوگو، ويقول يا سکینت و وقار سے کام لو، عليكم بالسكينة والوقار فإن بھلائی تیز چلنے میں نہیں ہے. أي الإسراع جب آپ مزدلفہ پہنچے، فلما وصل جمع و قصر کر کے 3 رکعت مغرب پڑھی المغرب ثلاثة اور عشاء 2 رکعت. جمعا وقصرا مزدلفہ میں رات گزاری اور وہاں فجر کی نماز اول وقت میں ادا کی. الفجر بها في أول وقت پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی یہاں تک کہ روشنی پھیل گئی. إلى أن أسفر پھر منا گئے. ذهب إلى منى طلوع شمس کے بعد جمرہ عقبہ میں 7 کنکریاں ماری. طلوع الشمس ب7 حصيات فرمى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس قربانی کی ب7 حصيات اور حلق کرایا اور طواف افاضہ کیا. طاف طواف الإفاضة ایام تشریق میں منا میں رہے، أيام التشريق يذكر اللہ کو یاد کرتے رہے ويرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال اور زوال کے بعد 3 جمرات پر کنکریاں مارتے رہے. چھوٹے اور بیچ والے کے پاس دعا کرتے اور اپنے صاحبان في ترك المبيت آزار کے لیے مینا میں رات نہ گزارنے کی مہلت دی. وسنة رسول الله اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 13ویں تاریخ تک مینا میں ٹھہرنے کی ہے اور یہی افضل ہے، اليوم الثالث عشر اور 12ویں تاریخ کو جلدی نکلنا بھی جائز ہے. التعجل في الثالث جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج سے فارغ ہوئے فرغ من حج اور مدینہ کے سفر کا ارادہ کیا تو بیت اللہ کا طواف کیا. طاف بالبيت صلى الله بیت اللہ الحرام کے حاجیوں، عليه وسلم حجاج آپ ایک معزز مقام اور فضیلت والے زمانے میں ہیں موطن شريف جس میں برائیوں کی مغفرت اور دعاؤں کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے. ترجى فيه اسی لیے مغفرة السيئات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں یوم عرفہ کو روزہ نہیں رکھا يوم عرفة في تاکہ آپ ذکر و دعا کے لیے فارغ رہ سکیں. الذكر والدعاء رب کریم سے من دعاء اپنے لیے اور اپنے محبوبوں کے لیے ولمن تحبون اور جن کا آپ پر حق ہے ان کے لیے اور عام طور سے تمام مسلمانوں کے لیے خوب خوب دعا کیجیے. الله أحوالهم
وأن يجمع کہ اللہ ان کے احوال کی اصلاح کرے اور حق پر انہیں متحد کر دے، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ بھلا کیا ہے ان کے لیے دعا کرنا نہ بھولیے، جیسا کہ حدیث میں ہے جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اسے بدلہ دو، اور اگر بدلہ نہ دے پاؤ تو اس کے لیے دعا کرو۔ فادعوا له وإن بلا شبہ ان میں سے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کی ہے ان میں سے وہ لوگ ہیں جو حرمین شریفین کی خدمت کرتے ہیں ويسهر اور اللہ کے مہمانوں کی راحت کے لیے راتوں کو جگتے ہیں، اور جن میں سر فہرست خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد ہیں، ان کے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ اللهم اے اللہ، اے حی و قیوم، اے صاحب جلال و اکرام، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو خادم الحرمین الشریفین الحرمين شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو توفیق یاب کر۔ الشيخان بن عبد العزيز اے اللہ، ہر بھلائی پر تو ان کا حامی، ناصر اور مددگار ہو۔ ناصرا ومعينا اے اللہ، وہ جو بھلائی اور احسان کر رہے ہیں اللهم اس پر انہیں بہتر بدلہ دے۔ على ما يقدم اے اللہ، ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کو برکت سے نواز۔ ولي عهده الأمين اے اللہ، ان کے ذریعے شاہ کے بازو کو مضبوط کر اللهم شد عضده اور انہیں پوری امت کی بھلائی کا ذریعہ بنا۔ خير للأمة كلها اے اللہ، حاجیوں کا حج قبول کر۔ اے اللہ، حاجیوں کا حج قبول کر، ان کے معاملات کو آسان فرما، بل من الحجيج حجهم اور انہیں ان لوگوں کے شر سے بچا لے جو ان کا برا چاہیں۔ شر من أراد اے اللہ، تو انہیں صحیح سلامت بہرہ مند ان کے ملکوں میں واپس کر دے، عائدهم لبلدان اس حال میں کہ تو نے ان کے گناہ معاف کر دیے قد غفرت ذنوب اور ان کی ضرورتیں پوری کر دیں۔ حوائجه وقضيت اے اللہ، تو مسلم مردوں اور مسلم عورتوں، مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مغفرت فرما، المؤمنين ان کے آپسی رشتے کو جوڑ دے، ان کے دلوں کی اصلاح فرما، وأصلح ان کے معاملات کی سرپرستی فرما، انہیں ان کے ملکوں میں معمون کر، منهم في أوطانهم اور انہیں سب سے اچھے اقوال، اعمال اور اخلاق کی ہدایت بخش۔ والأقوال واهدهم اعمال اور اخلاق کی والأقوال ہدایت بخش۔ والأعمال يا ذا پاک ہے آپ کا رب الإكرام جو بہت بڑی عزت والا ہے، اور اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ وسلام پیغمبروں پر سلام ہے، اور سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔